بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، ایک بادشاہ کو کسی نے یہ بتایا کہ ہندوستان میں ایک ایسا درخت موجود ہے جس میں لگنے والا پھل اگر کوئی شخص کھا لے تو وہ کبھی بوڑھا نہ ہوگا اور نہ ہی مرے گا۔ بادشاہ یہ سن کر اس ان دیکھے درخت کے پھل پر عاشق ہو گیا۔ اس نے اپنے ملک سے ایک عقل مند اور دانا شخص کو اس کام کے لیے منتخب کیا کہ وہ ہندوستان جا کر یہ درخت تلاش کرے اور اس کا پھل لے کر آئے۔ ہندوستان پہنچ کر اس شخص نے کافی عرصے تک اس خاص قسم کے درخت کو تلاش کیا۔ ہندوستان کے شہروں، جنگلوں اور پہاڑوں پر بھی جا کر اس درخت کو تلاش کیا، مگر اسے یہ درخت نہ ملا اور نہ ہی کوئی اس کے بارے میں کچھ بتا سکا، بلکہ جب بھی وہ لوگوں سے اس خاص درخت کے بارے میں پوچھتا تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے۔ کوئی اسے پاگل اور دیوانہ سمجھ کر ہنستا تو کوئی اس کی سادگی اور بے وقوفی اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا۔ کچھ لوگوں نے تنگ آ کر اس کو جھوٹ موٹ پتہ بتایا کہ فلاں جنگل میں ایک بہت بڑا درخت موجود ہے، شاید یہی وہ درخت ہو جسے تم تلاش کر رہے ہو۔ اس شخص نے کئی سالوں تک اس درخت کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھائیں، لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی تلاش کو جاری رکھا۔ آخرکار ایک دن ایسا بھی آیا کہ یہ شخص اس درخت کی تلاش سے عاجز آ گیا اور بد دل ہو کر کہ یہ درخت اب نہیں ملے گا، واپس اپنے ملک جانے کی تیاری کرنے لگا۔ مایوسی کی عالم میں یہ شخص اپنے ملک واپس جا رہا تھا تو راستے میں اس کی ملاقات ایک بزرگ عالم دین سے ہوئی۔ ان کے دریافت کرنے پر اس انتہائی افسردگی کے ساتھ ان بزرگ عالم دین کو اپنے ملک سے روانگی اور اس خاص درخت کی تلاش کا سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ اس کے بادشاہ نے اسے ایک ایسا درخت کا پھل لانے کے لیے کہا ہے جس کو کھانے کے بعد آدمی نہ تو بوڑھا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو موت آتی ہے۔ میں نے جس سے بھی اس درخت کے بارے میں معلوم کیا، اس نے اب تک میرا مذاق ہی اڑایا ہے۔ کئی سالوں کی تلاش اور دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد میں اپنے ملک واپس جا رہا ہوں۔ اس داستان کو سننے کے بعد بزرگ عالم دین مسکرائے اور اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، اے بھولے انسان، جس خاص درخت کو تو تلاش کر رہا ہے وہ علم کا درخت ہے۔ یہ درخت بہت ہی بلند اور پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کبھی سورج، کبھی سمندر اور کبھی آسمان کہلاتا ہے۔ علم کا درخت لافانی اور لازوال ہوتا ہے، جسے حاصل کرنے کے بعد انسان زندہ جاوید ہو جاتا ہے اور ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دین اور دنیا دونوں کا علم حاصل کرے، کیونکہ جہالت اندھیری راہوں کی راہ گزر ہے، جبکہ علم انسان کو عقل و شعور کے ساتھ روشن اور کامیاب راہوں کی طرف گامزن کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے۔ احادیث مبارکہ میں علم دین سیکھنے کے ڈھیروں فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آئیے ان میں سے 3 احادیث مبارکہ سنیے اور اپنے دل میں علم دین کی اہمیت اجاگر کیجیے اور اپنے بچوں، رشتہ داروں اور عزیزوں کو علم دین کی طرف راغب کیجیے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو اللہ عز و جل کی راہ میں ہے۔ جو کوئی اللہ عز و جل کے لیے فرائض کے متعلق 1 یا 2، 3 یا 4 یا 5 کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے اور پھر لوگوں کو سکھائے
تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن بندوں کو اٹھائے گا، پھر علماء کو علیحدہ کر کے ان سے فرمائے گا، اے علماء کے گروہ، میں تمہیں جانتا ہوں، اسی لیے تمہیں اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا، اور تمہیں اس لیے علم نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کروں گا۔ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنا اللہ عز و جل کی رضا کا سبب، بخشش و نجات کا ذریعہ اور جنت میں داخلے کا ضامن ہے۔ علم دین کے فضائل کی تو کیا بات ہے۔ صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، علم ایسی چیز نہیں جس کی فضیلت اور خوبیوں کے بیان کرنے کی حاجت ہو، ساری دنیا ہی جانتی ہے کہ علم بہت بہتر چیز ہے، اس کا حاصل کرنا بلندی کی علامت ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے انسانی زندگی کامیاب اور خوشگوار ہوتی ہے، اور اسی سے دنیا و آخرت بہتر ہو جاتی ہے۔ اس علم سے وہ علم مراد ہے جو قرآن و حدیث سے حاصل ہو۔